تو اب ان کے دور میں جب حضرت عیسیٰ رہیں گے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول شادی بھی کریں گے. پتہ نہیں وہ خوش قسمت عورت کون ہوگی جو امت میں حضرت عیسیٰ کی کیا ہے بیوی بنے گی، بچے بھی ہوں گے، پھر وفات ہوگی. تو یہاں اسی امت میں حضرت عیسیٰ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، زندگی گزاریں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ جب ان کی دور خلافت چل رہی ہوگی، مسلمان خوش خرم ہوں گے، تو ایسے وقت میں اللہ وحی بھیجے گا. یہ نبی والی وحی نہیں ہے، یہ ہدایت والی وحی ہے. اس سے حضرت عیسیٰ نبی نہیں، امتی بن کے رہیں گے، لیکن اللہ وحی بھیجے گا کہ اب ہم ایسے بندوں کا خروج، ایسے بندوں کو دنیا میں لا رہے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. اس واسطے تم طور پہ جا کے چھپ جاؤ. طور ایک پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ تورات دی گئی تھی تو بلایا گیا تھا. اس پہاڑ پہ جا کے رک جاؤ. تو حضرت عیسیٰ جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے. تو اللہ وہ قوم کو لائے گا جس قوم کو ہم یأجوج مأجوج کے نام سے جانتے ہیں. دو بھائی ہیں یہ، اصل میں قوم کے دو قبیلے کے نام ہیں یأجوج ماجوج. ان کی پوری ہسٹری سورہ کہف میں آئی ہے، خاص کر ذوالقرنین کے زمانے میں. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے. اس بادشاہ کے زمانے میں جب یہ سفر کرتے ہوئے پہنچے تو اللہ کہتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. کہ اللہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں کے لوگوں نے کہا کہ یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج ماجوج زمین میں بڑی فساد برپا کرتے ہیں، ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیجئے. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم مدد سے، قوت سے میرے ساتھ ملو، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت ہے کہ تم بڑے بڑے کیلیں لے آؤ، بڑے بڑے لوہے کے تخت لے آؤ، بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ. پھر اس کو انہوں نے کیا کیا، آگ میں تپایا، پھر اس کو لوہے کی دیوار ان دونوں کے درمیان تعمیر کر دی اور کہا کہ قال ھذا رحمت من ربی، یہ رب کی رحمت ہے جو میں نے یأجوج ماجوج کو تمہارے پاس آ کے حملہ کرنے سے روک دیا. درمیان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے. لیکن فاذا جاء وعد ربی، لیکن پھر ایک مرتبہ جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا، میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا، جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، یہ لوگ اس دیوار کو توڑ کے باہر نکلیں گے اور یہ ہو کر رہنا ہے میرے رب کا وعدہ. تو یہ زمانہ وہ ہوگا جب یہ توڑ کے باہر نکلیں گے. اب موجود ہیں، سائنس کی آنکھ نہیں دکھتی، کیمرے کی آنکھ میں نہیں دکھتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی انسان ہے، نسل انسانی میں سے ہے. کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے یافس بن نوح. یہ قوم جو بنی عربی قوم بنی، یہ قوم جو بنی ایشیائی قوم بنی، یہ قوم جو بنی ترکی قوم جو بنی. ترک کا مطلب آج کی ترکی نہیں ہے. ترک کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو لمبے لمبے چوڑے چوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ترک کہلائے. اور ترکوں کے باپ کی حیثیت سے نسل انسانی میں یافس بن نوح جو حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل سے یأجوج ماجوج آئیں گے، اور یہ بہت کثرت سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت بتانے کے لیے فرمایا کہ نکلیں گے، ایک بہت بڑی دریا ہوگی، پانی بہہ رہا ہوگا، اور وہاں جب یہ گزریں گے تو ان کا پہلا آدمی، یعنی پہلا یاجوج ماجوج کا پہلا آدمی اس میں سے پانی پیے گا. جب آخری آدمی یہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کبھی یہاں کوئی پانی تھا، پی کے سکھ کے ختم ہو جائے گا. جب ان کا آخری آدمی داخل ہوگا وہ کہے گا کبھی یہاں پانی تھا. اتنی کثرت سے ہوگی. اور اللہ تو جب ذکر کر رہا ہے انبیاء میں فرمایا کہ یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون، وہ ایسے لگ رہا ہوگا کہ ہر اونچائی سے وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے وہی دکھیں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی ہے نا، اس دیوار کو ہر روز ہی آ کے توڑتے ہیں تاکہ باہر نکل جائیں. لیکن توڑتے جب شام ہو جاتی ہے
تو ان کا بڑا جو ہوتا ہے قبیلے کا سردار، وہ بولتا ہے کہ بھائی اب تو رات ہو گئی، واپس آ کے ہم توڑیں گے۔ تو یہ جا کے سوتے ہیں، پھر دوسرے دن واپس آتے ہیں تو اللہ پھر وہی دیوار کھڑی کر دیتا جہاں سے انہوں نے توڑنا شروع کیا تھا۔ لیکن جب قیامت کے قریب نکلیں گے تو جس رات کو یہ کھڑائیں گے جہاں پر توڑ کے، تو اس وقت ان کا جو سردار ہوگا وہ کہے گا انشاءاللہ ہم کل آ کے توڑیں گے۔ تو کل آ کے توڑیں گے، جب وہ انشاءاللہ بولے گا تو اللہ وہیں کھڑا کے رکھے گا جہاں انہوں نے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو وہ دوسرے دن آئیں گے، بقیہ دیوار کو توڑیں گے اور وہاں سے نکل کے آئیں گے۔ وہ دن ہوگا جب حضرت عیسیٰ اپنے مسلمانوں کو لے کے طور پہ پہنچ چکے ہوں گے، اور یہ آئیں گے، جو ملے اس کو قتل کریں گے، جانور، یہ بلا جو بھی دنیا میں سب کو ماریں گے، یہاں تک کہ خون ہی خون ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب زمین والوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا، اب آسمان والوں کو بھی مارنا ہے، پھر اوپر تیر چلائیں گے۔ دیکھیے الفاظ وہی ہیں جو پرانے دور کے ہیں، گن چلائیں گے، کوئی آلہ ہوگا نہیں، اوپر تیر چلائیں گے۔ تو اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ ان کے تیروں کو لال پانی یعنی لال رنگ لپیٹ کے واپس کرو، تو وہ واپس لال رنگ کے نیچے آئیں گے، تو وہ کہیں گے ہم اوپر کو بھی مار رہے ہیں، آسمان والوں کو بھی مار رہے ہیں۔ تو پھر ان کا جو فتنہ جہاں تک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اتنے دن کے بعد اللہ ان کے گردن میں ایک کیڑے پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو کہ کیا ان کے گردن میں آئیں گے، اس کے ایک بارگی ایسا حملہ ہوگا ان کے اوپر وہ کہ سب کے سب ڈھیر ہو جائیں گے ان کیڑوں کی وجہ سے، جو کہ ان کی گردنوں کو کھا جائیں گے، تو وہ سب کے سب گر پڑیں گے۔ اور اللہ حکم دے گا حضرت عیسیٰ کو کہ اب نیچے اتر آؤ، یہ لوگ ان کا فتنہ پاک ہو گیا ہے۔ تو وہ نیچے اتریں گے تو ایک قدم ایک جان رکھنے کے لیے بھی زمین میں جگہ نہیں ہوگی، ان کی لاشوں سے پیٹا پڑا ہوگا پوری زمین اور بدبو ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ کہاں اتروں، ہر جگہ ان کی لاشیں ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ ٹھہرو، تو بڑے بڑے اونٹ کی طرح ان کی گردنیں ہوں گے، پرندوں کو اللہ بھیجے گا، تو وہ پرندے ان کے لاشوں کو اٹھا کے اللہ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ تو تب حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے تو بدبو سے پوری زمین بہت کیا ہے بدبودار ہوگی۔ تو اللہ کہے گا کہ ٹھہرو، پھر بارش برسائے گا، بارش کی صفائی سے زمین صاف ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ عمرہ کریں گے، حج کریں گے، پھر زیارہ کریں گے، مدینہ آئیں گے۔ تو مدینہ جب آئیں گے تو وہیں انتقال کریں گے۔ جو ایک پہلو، کیونکہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، یوں ہے قبر اندر، تو ایک سائیڈ ابوبکر، ایک سائیڈ عمر، پھر اس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر۔ اب اس طرف کی جو جگہ خالی ہے قبر مبارک میں، یہاں پر حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ یوں ہے قبر، یہ ایک روایت میں، لیکن صحیح تر روایت میں یوں ہے قبر، ایسے ہیں اللہ کے رسول کی قبر، پھر اس کے بعد ابوبکر کی، پھر اس کے بعد عمر کی۔ تو ایک طرف کا حصہ ابھی خالی ہے، اس خالی جگہ پہ حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا حشر کے میدان میں عیسیٰ اور ابوبکر اکٹھے اٹھیں گے، یعنی ایک طرف ابوبکر ہوں گے، ایک طرف عیسیٰ ہوں گے، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو وہاں دفن کیا جائے گا حضرت عیسیٰ۔